اس میں ہم نے دیکھا نسبت کے اعتبار سے، اب یہ ایڈیشنل ہے اس لیے جو نوٹس لے کے بھاگے ان کو نہیں ملے گئے، نسبت کے اعتبار سے ایک نسبت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری نسبت ہوگی صحابہ سے، تیسری نسبت ہوگی اس اعتبار سے ان کے نام ہم نے دیے، مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث میں نسبت اللہ کی طرف ہو سکتا ہے ایسا حدیث میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا قول ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو۔ تو ایسی حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث قدسی۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ سلام کو عام کرو، کیا حدیث قدسی؟ یعنی کیا اللہ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو؟ ایسا حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا؟ دیکھیے حدیث ساری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ کو کس نے سکھائیں؟ اللہ نے سکھائی۔ تو سارا علم اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے، پھر اس اعتبار سے کیا ساری باتوں کو حدیث قدسی کہا جائے گا؟ حدیث قدسی خاص قسم حدیث کی، ایسی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں کہا گیا ہوا ایسا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حدیث بتائی جس میں اللہ نے کہا ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا، کیا اس حدیث میں ایسا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اب جیسا چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کا۔ نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا اگر کسی حدیث میں ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے بخاری کی روایت ہے، اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے ابن آدم جب تک تم مجھ سے امید رکھے گا، مغفرت کی طلب کرتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ تو شرک نہ کرے۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی حدیث جس میں اللہ کی بات بیان کی گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ قدس کے معنی ہوتے ہیں پاک، مقدس۔ قدوس کس کا نام ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے پاکی کے لیے آتا ہے وہ، تقدیس۔ تو اللہ کی طرف اگر کسی حدیث میں نسبت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ کیا حدیث قدسی کو قرآن کہہ سکتے ہیں؟ بات کس کی ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اور حدیث قدسی میں کس کی بات ہے؟ تو دونوں ایک ہوئے کہ الگ ہوئے؟ راوی الگ الگ ہیں۔ اور قرآن کے راوی کون ہے پہلے؟ جبریل۔ ٹھیک ہے، چلو وہاں سے پکڑو آپ۔ حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے فرق یا نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے، فرق ہے۔ کیا ہر حدیث قدسی قرآن ہے؟ تو کون سی حدیث قدسی قرآن ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ سمجھ میں؟ حدیث قدسی قرآن ہے؟ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہم نے طے کی۔ تو دونوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی الگ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایک کرنا چاہیے؟ ریفارمیشن۔ ہاں، حدیث قدسی اور قرآن ضعیف ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے، قرآن متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، کیا ہے؟ متواتر ہے قرآن، کیا ہے؟
قرآن اللہ کی بات ہے. قرآن متواتر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیسے ہوتا آیا ہے؟ نقل ہوتا آیا ہے. اور ہر زمانے میں اتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر دور میں اتنے حفاظ قرآن کے تھے کہ اتنے سب کا سب غلط پڑھ رہے. ایسا ہوگا کیا؟ تو قرآن کیا ہے؟ متواتر ہے. کیونکہ قرآن روایت ہوا ہے. ایک نے پڑھا، دوسرے نے اس کو سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے کو سنایا. ہر دور میں حفاظ تھے کہ نہیں قرآن کے؟ تھے کہ نہیں؟ تھے. حافظ قرآن تھے کہ نہیں؟ اور لفظاً لفظاً انہوں نے نقل کیا قرآن. تو ہر دور میں اتنے لوگ قرآن کے حافظ تھے کہ اتنے سارے چین، جاپان، ادھر ادھر کدھر کدھر قرآن کے حافظ ہیں. تو یہ سب کے سب جھوٹ پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے، ایسا ہوگا؟ تو قرآن دنیا کی سب سے بڑی متواتر خبر ہے. قرآن کی طرح کوئی نیوز ہے کہ جس کے اتنے زیادہ حافظ ہوں اور ہر دور میں ہوں، ہر دور میں ہوں، چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، نابینا، اندھے ہے کہ نہیں؟ اتنا نقل ہونے والی کتاب کوئی ہے؟ ایسی کوئی خبر ہے؟ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے. تو قرآن یعنی سپر متواتر ہے. اس سے زیادہ متواتر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں تو شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متواتر خبر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یعنی وہ پاور اس کا ہوتا ہے کہ واقعی صحیح ہے، یہ اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، یہ نقل ہوا ہے برابر ہے، کمی زیادتی نہیں ہوئی اس میں. تو قرآن کیا ہے؟ متواتر. اور حدیث قدسی متواتر ہوگی یا نہیں؟ متواتر ہو. اللہ کی بات متواتر نہیں، ضروری نہیں. حدیث قدسی کیا ہر حدیث قدسی متواتر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو نمبر ایک فرق، قرآن متواتر ہے، حدیث قدسی متواتر ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. لیکن قرآن ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن پورا متواتر ہے. نمبر دو، قرآن میں صحیح ضعیف ہے یا آیت ضعیف ہے؟ ایسا بولتا کوئی؟ بہت ماریں گے لوگ پکڑ. قرآن ضعیف نہیں ہے. قرآن سب کا سب جب متواتر ہے تو ضعیف کا مسئلہ ہی نہیں رہا اس میں. لیکن حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دو فرق ہم نے دیکھے، متواتر اور صحیح ضعیف. تیسرا فرق، ہاں یعنی ایسی بات حدیث قدسی ہونا چاہیے جو قرآن میں نہ رہے. ضروری ہے. اس میں بعض اوقات تھوڑا کمی بیشی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ ابن آدم اس کو گالی دیتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، حالانکہ میں احد ہوں، الصمد ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں. تو یہ الفاظ کہاں کے ہیں؟ قرآن کے ہیں، لیکن اس میں فرق کے ساتھ میں آئے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ حدیث قدسی میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. لیکن اس میں الفاظ، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے خبر کے اعتبار سے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو حدیث قدسی قرآن نہیں ہے تو ہم پہلے ہی بول چکے ہیں، یعنی فرق اپنی جگہ قائم ہے. اب فرق اور کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے. کیا وہ وعدہ حدیث قدسی پر بھی ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے حدیث کیا ہے؟ وہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 گنا. تو یہ کہاں پڑھنے میں ہے؟ کیا پڑھنے میں ہے؟ اللہ کی. تو کیا آپ حدیث قدسی کو اللہ کی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے یہ قرآن پر ہے، حدیث قدسی پر نہیں ہے. 2 اس کے بعد اور کتنا؟ 3 4 5 ہاں. قرآن میں سند نہیں ہوتی ہے بول سکتے ہیں ہم، لیکن قرآن کی سند ہے. ورش عن نافع، حفص عن عاصم، سند ہے اس کی.
قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے. حدیث قدسی بھی شروع کریں گے، ابن آدم شروع کرے گا، کوئی امام صاحب نہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ایک فرق ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حدیث قدسی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، یا پھر پڑھ بھی سکتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں پڑھتا، میں پڑھوں گا تہجد میں اٹھ کے، کر سکتے ہیں ایسا؟ جائز ہے؟ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے کیا پڑھنا ہے اس میں؟ ہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی قرآن ہے، تو یہ غلط ہے اس کے لیے. ہاں اس میں کوئی دعا آئی ہو تو بطور دعا وہ مانگ سکتا ہے. حدیث قدسی میں کوئی دعا سکھائی گئی ہو، جیسے ترمذی میں روایت ہے اے محمد یوں کہا کرو، تو بہت ایسی دعا آ سکتی ہے اس میں، تو دعا مانگ سکتا ہے، لیکن وہ تلاوت کا بدل بنے گی نہیں. اور کوئی فرق بتا رہے تھے یا بھول گئے؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. یہ کہ جیسے یہ فرق بتایا کہ قرآن جبریل لے کر آتے ہیں اور حدیث قدسی ڈائریکٹ آتی ہے، تو یہ فرق واقعی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے قرآن جبریل کے ذریعے سے بھی آیا ہے اور براہ راست بھی آیا ہے، ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی تھی. اسی طرح سے حدیث قدسی میں بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال پوچھا، آپ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد آپ نے جواب دیا، تو وہی یعنی قرآن سے باہر بھی وہی ایسے آ سکتی ہے. اور جبریل آئے، کہا اے محمد آپ کی امت میں سے جو بھی لا الہ الا اللہ پر مرے اور شرک نہ کرے اس کے لیے جنت ہے. آپ نے کہا اگر چوری کرے اور یہ کرے اور وہ کرے تب بھی آ گئے، تب بھی. یہ کیا وہ کون لے کے آئے؟ لیکن کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے. تو یہ واقعی فرق نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ بات یعنی واقعی نہیں ہے. اس طرح سے ضروری شرط اس کے لیے نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہو، جبریل لے کر بھی آ سکتے ہیں. اور کوئی فرق ہے ذہن میں؟ پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. یعنی حدیث قدسی کو نہیں پڑھا جاتا ہے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا. قرأ کا مطلب کیا ہے؟ قرأت کتابا، میں نے کتاب پڑھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں پڑھا جاتا ہے تب بات درست ہے، لیکن نماز سے باہر ہاں ویسا بیٹھ کے تلاوت جیسا کرتے ہیں ویسا تو کوئی پڑھے تو اس کو منع بھی نہیں ہو. کوئی طرز سے پڑھ رہا حدیث کو تو کیا حرام ہے؟ انما الاعمال ایسا کوئی پڑھنا شروع کرے غلط نہیں ہے. جس کو ہم طرز سے بولتے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. وحی مطلوع اور وحی، اب یہ کسی کو سمجھائے، وحی مطلوع تلا سے یتلو تلاوہ، قرآن وحی مطلوع ہے کہ غیر مطلوع ہے؟ مطلوع. مطلوع کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا تعریف ہے؟ مطلوع، مطلوع کا مطلب مطلوع نہیں ہے، لے مت. مطلوع یہ کس سے ہے؟ تلا، یتلو، تلاوت کرنا. لیکن تلاوت کرنا اس اعتبار سے کہ نماز میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ باہر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے مطلوب فی الصحف، صحیفے میں لکھ کر قرآن کے مصحف میں اس کو لکھا جاتا ہے قرآن کو. لیکن مصحف میں حدیث قدسی آپ لکھ سکتے ہیں، یہ بھی حصہ ہے. چلو والناس کے بعد پھر آ رہا ہے قال اللہ تعالی، ایسا نہیں آ سکتا ہے. تو آپ صحیفے میں اس کو قرآن کے مصحف میں لکھ سکتے ہیں، اس کو اس کا حصہ وہ ہے نہیں. آمین قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آمین ہے نا؟ گھر پہ جا کے دیکھنے کا. ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھو، میں جواب نہیں دوں گا اس کا، اگلے درس میں پوچھوں گا. آمین قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے جو بھی گھر پہ جا کے دیکھو آپ لوگ. تو اور کوئی فرق ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ قرآن لفظاً اللہ کی طرف سے ہے. جس لفظ سے اللہ کی طرف سے آیا مصحف میں وہی لفظ لکھے، اپنے دل سے اس کو کچھ بھی بنا کے لکھے. آیا کا تشریف لائے بول سکتے کہ نہیں ہم لوگ؟
حضرت آئے اور بولا آئے مت بولو، حضرت تشریف لائے، دونوں باتیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ کیا جھوٹ بولا اس نے تشریف لائے بولا تو؟ بولے کہاں ہے تشریف؟ تو کہاں ہے تشریف؟ وہ خود آئے، تشریف تھوڑی لائے۔ تو اردو کے یعنی کئی طرح سے ایک جملے کو بول سکتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا قرآن میں کوئی لفظ ہم ایسا بدل سکتے ہیں؟ تو قرآن جیسا اللہ کی طرف سے لفظ بلفظ آیا ہے ویسا ہی اس کو لکھا گیا ہے، بالمعنی نہیں ہے۔ لیکن حدیث قدسی بالمعنی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ آپ ایک ہی حدیث کے طرق دیکھیں جو حدیث قدسی ہو، راویوں نے اس کو الگ الگ الفاظ میں بیان کیا ہے، کوئی حرج اس میں ہے نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حدیث قدسی بالمعنی ہو سکتی ہے، قرآن باللفظ وہ جو ہے بالکل جیسا لفظ آیا ویسا ہے، تو یہ فرق دونوں میں ہے۔